بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، طلب تجھ سے میں کرتا ہوں، حقیقت میں سخا تو ہے، صدا میں ہوں عطا تو ہے، مرض میں ہوں دوا تو ہے۔ بہت سے شاہ دیکھے ہیں مگر تجھ سا نہیں دیکھا، میرے مولا میرے مالک تیرے جیسا نہیں دیکھا، گواہ ارضوں سما اس پر، گواہ ارضوں۔ جناب مولانا عبداللہ خان فیضی صاحب امیر ضلع جمعیت احمدیہ مہاراج گنج کریں گے، جن کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ ان کی صرف صدارت رہے گی، ان کا خطاب نہیں ہوگا۔ آخر میں اگر موقع ملا تو صدارتی کلمات یا دعائیہ کلمات سے اختتام مجلس کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تلاوت ہوگی حافظ عمران صاحب متعلم مدرسہ ریاض العلوم السلفیہ کی، اور اس کے بعد حمد پڑھیں گے جناب حافظ اسرار صاحب، اور نعت نبی گنگنانے کے لیے آئیں گے جناب فہد بشیر الدین صاحب۔ اس کے بعد ایک خطاب عام ہوگا جناب مولانا ثناء اللہ سراجی صاحب، ان کا خطاب بہت اپنے علاقے میں مہاراج گنج اور دیوریا کے اندر بڑا مشہور مانا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی باتوں کو ہم لوگوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا خاکہ تھا اس پروگرام کا تھا، تو میں جناب صدر مولانا عبداللہ خان فیضی صاحب کے اجازت سے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے جناب حافظ عمران صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تو آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے قرآن مجید اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب حافظ عمران صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ السلام علیکم۔ تلاوت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ۔ اپنے بندوں کو زمین پر ہے بسایا تو نے، اپنے بندوں کو زمین پر ہے بسایا تو نے، اپنے بندوں کو زمین پر ہے بسایا تو نے، آسمان کو ہے ستاروں سے سجایا تو نے، آسمان کو ہے ستاروں سے سجایا تو نے، اور چاند تارے ہیں مگن مد حسنا میں تیری، چاند تارے ہیں مگن مد حسنا میں تیری، موتیوں کو ہے سمندر میں چھپایا تو نے، موتیوں کو ہے سمندر میں چھپایا تو نے، اپنے بندوں کو زمین پر ہے بسایا تو نے، ہر برائی کا کیا ہے وعدہ، ہر برائی کی معافی کا کیا ہے وعدہ، شرک بخشا نہیں جائے گا بتایا تو نے، شرک بخشا نہیں جائے گا بتایا، لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا، ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کلیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا وہ زندگی میں، فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ کہ جس نے پایا وہ زندگی میں، عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا،
نعیم تم سا حکیم تم سا. السلام علیکم. قبل اس سے بھی میں مولانا ثناء اللہ صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دوں. اس پروگرام میں شرکت کے لیے ابراہیم سے چل کر ایک بچہ آیا ہے، ان کا نام ہے ندیم ارقم. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور ایک نظم سنائے اس مجلس میں. جناب ندیم ارقم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتا، شکوان لبوں پر لایا تھا، شکوان لبوں پر لاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. تم میرے حصے ہو، تم میرے دل ہو، میرے بچپن کے قاتل ہو. یہ کہنے والے سچے ہیں، حیوان بھی تم سے اچھے ہیں. یہ یاد رکھو ہے یاد مجھے، میں چین بھول نہ پاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا، اپنی منزل سے مل نہ سکا. پرواز کچل ڈالا تم نے، ایک پل کا مسل ڈالا تم نے. روئیں گے بدن کے زخم میرے، جب روح کے زخم دکھاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. یہ بات مٹائی ہے تم نے جیون کی لکیر ہاتھوں سے، ہر سندے خون کی ہولی ہے، بس رقصہ موت کی ڈولی ہے. یہ ظلم پہ میں خاموش رہا، خود ہی مجرم ہو جاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس ندیم ارقم صاحب کے بعد ایک اور بچہ جس کا نام پروگرام کے خاطر لیا گیا تھا، فہد بشیر، وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. اور بھی ایک دو بچے نظر کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو مولانا صاحب کی تقریر کے بعد اگر وقت ملا تو موقع دیا جائے گا. فی الحال فہد بشیر کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نظم پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نہیں ہے میرا، یہ میں نہیں ہے میرا، ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے. وہ صاحب زمان ہے، ہر آن بولتا ہے، ہر آن بولتا ہے. ادنا سا ایک اشارہ پا کر میرے نبی کا، پا کر میرے نبی کا، مٹھی میں سنگ ریزہ بے جان بولتا ہے، بے جان بولتا ہے. یہ مرضی خدا ہے، قدرت کی شان دیکھو، قدرت کی شان دیکھو. سینے میں حافظوں کے قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے. صدیق کی صداقت بے مثل ہے جہاں میں، بے مثل ہے جہاں میں. اور نیل پر عمر کا فرمان بولتا ہے، فرمان بولتا ہے. میدان جنگ میں بھی بچ کر رہے علی سے، بچ کر رہے علی سے. دہشت و کفر سر کا ایوان بولتا ہے، ایوان بولتا ہے. یہ میں نہیں ہے میرا، ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے. السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اس پروگرام کے اختتام کے لیے مولانا ثناء اللہ سراجی صاحب تشریف لائے ہیں. بچوں کے حمد اور تلاوت قرآن اور نعت حبیب گنگنانے کے بعد میں مولانا ثناء اللہ سراجی صاحب سے التماس کروں گا تو آئیں اور اپنے بیانات سے لوگوں کو محسوس کروائیں. مولانا ثناء اللہ صاحب. ایسے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ محترم صدر اجلاس، معزز و محترم علماء کرام و حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کرنی ضروری ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اپنی بے شمار و انگنت نعمتوں سے نوازا، بعدہ ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اس روئے زمین پہ انبیاء و رسول کا ایک طویل سلسلہ قائم رکھا۔ اسی کی آخری کڑی ہمارے نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس روئے زمین پہ تشریف لائے، آپ نے جینے کا اصول سکھایا، رہنے سہنے کا ڈھنگ بتایا۔ الغرض ایک انسان اپنی انسانی زندگی میں جن جن چیزوں سے دوچار ہوتا ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی طرف قولاً فعلاً عملاً کہہ کے، عمل کر کے دکھلایا، سکھلایا، بتلایا، سمجھایا۔ ایسے نبی برحق پہ لاکھوں کروڑہ بار درود و سلام نازل ہو۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایثار اور ہمدردی کے تعلق سے اپنے بندوں کی تعریف کیا ہے اور ان کی مثال پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایثار اور ہمدردی آج ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، یہاں تک کہ آج ایثار اور ہمدردی دور تک بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے
وہ پیارے بندے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے موسوم ہیں، وہ لوگ بڑے ہی عظیم تھے اس معاملے کے اندر۔ ان کے دور کا آپ ایثار دیکھیں گے، ہمدردی دیکھیں گے، مواخات دیکھیں گے، بھائی چارہ دیکھیں گے، یقیناً آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ دور کیسا دور تھا، وہ لوگ کیسے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر ان پاکیزہ لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ الغرض میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اگر کہ ان کو اس کی ضرورت خود ہی کیوں نہ ہو۔ وہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلاتے، وہ خود پیاسے رہ کر کے دوسروں کو پانی پلاتے، وہ خود ہر طرح کی پریشانی جھیل کر کے دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ وہ تھے ایثار کے پیکر۔ اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، آپ مجھے کچھ کھلوا دیجئے، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ کھلوائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بھیجتے ہیں، جاؤ گھر سے کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں غور کیجئے گا، آج اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر چیز عطا کیا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ آج ہم کھانے کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں آج اناج بھرا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں بھری ہوئی ہیں، ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، لیکن آج ہم اللہ رب العالمین کے مسجدوں سے، اللہ کی یاد سے، اس کے جہنم اور جنت کے تعلق سے آج ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ الغرض اللہ کے نبی گھر بھیجتے ہیں، ایک آدمی کو جاؤ گھر سے کھانے کی چیز لے آؤ کوئی۔ وہ آدمی جاتا ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں جاتا ہے، شہنشاہ دو عالم کے گھر میں جاتا ہے، کائنات کے امام کے گھر میں جاتا ہے۔ سارے گھروں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کس کا گھر تھا؟ شہنشاہ دو عالم کا گھر تھا، کونین کے سردار کا گھر تھا، نبی آخر الزمان کا گھر تھا۔ عالم یہ ہے کہ نبی کے گھر میں صرف پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہے کوئی آدمی جو آج ہمارے اس مہمان کو مہمان بنا کر کے اپنے گھر لے جائے، اسے کھانا کھلائے، میرے مہمان کو کھانا کھلائے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں تھے، کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں ان کو اپنا مہمان بنا کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی میں ان کو مہمان بنا کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ مہمان کو اپنے گھر لے گئے، بیوی سے کہا کہ اے بیوی آج خیر سے بڑی ہی بہترین چیز ہاتھ لگی ہے، آج نے کی کمانے کا بہترین موقع ہاتھ لگا ہے، آج نبی کا مہمان ہمارا مہمان ہوگا، آج نبی کا مہمان ہمارا مہمان ہوگا۔ اے میری بیوی گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں تمہیں سنو، اگر آج کل کا زمانہ ہوتا، آج کل کا وقت ہوتا اور اس زمانے کی طرح کھانے پینے کی قلت ہوتی، سر و سامان کی قلت ہوتی، تو آج کی عورتیں ہماری کیا کہتی؟ اس اپنے شوہر کا خیر نہیں، اپنے شوہر کو الٹے ڈانٹتی پھٹکارتی۔ لیکن قربان جائیے، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے اس مہمان کو اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج گھر میں کچھ
रोटी के टुकड़े रखे हुए हैं, रोटी के चंद टुकड़े रखे हुए हैं, जिसको मैंने अपने बच्चों के लिए रखा है, अपने बच्चों के लिए रखा है, अपने लड़कों के लिए रखा है। अबू तलहा कहते हैं कि ऐ बीवी, बच्चों को बहला करके फुसला करके सुला देना, बच्चों को बहला करके फुसला करके सुला देना। और जब मेहमान खाने के लिए आए, खाने के लिए बैठे, दस्तरखान सजे, तो ऐ बीवी चिराग को सही करने के बहाने से चिराग को बुझा देना। मेहमान आता है, मेजबान भी है, मेहमान भी है, दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है, मेहमान बैठा हुआ है, बीवी वही काम करती है जो शौहर कहा था, चिराग को बुझा देती है। मेहमान खा रहा है और मेजबान उसी में हाथ घुमा रहा है, खा नहीं रहा। मेहमान खा करके आसूदा हो गया। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम की ये आयत उतारी, वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के दरबार में जाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अबू तलहा, राज के तुम्हारे उस मामले से, राज के तुम्हारे उस वाक़े से जो तूने रात में किया है, अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम मियां बीवी के लिए कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और करने का मकाम है। क्या ये चीज़ आज हमारे घरों में है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ दिया है हमको। अगर मेहमान कोई आ जाए, कोई मुसाफिर आ जाए, कोई उसका पहचान वाला ना हो, शनाशाई ना हो, जानने वाला ना हो, तो आलम ये होता है पूरे गांव का चक्कर लगा दे, कोई खाने के लिए नहीं घुसता है। मस्जिद में एक मुसाफिर आ जाए, अल्लाह का मेहमान आ जाए, इमाम साहब अगर न तवज्जो दें, कमेटी के नाजिम साहब अगर तवज्जो न दें, तो बेचारे को खाने नहीं मिलेगी। आज ये आलम है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज दिया हमें, और सारी चीजें हैं, हर चीज की फरावानी है, लेकिन आज हम ईसार के मामले में बहुत पीछे हैं। मेरे भाइयों, आज ईसार की जरूरत है। अगर ईसार हमारे अंदर है, गमख्वारी हमारे अंदर है, मसावात हमारे अंदर है, उखुवत हमारे अंदर है, भाईचारा हमारे अंदर है, यकीन मानो हमारा पड़ोसी कभी परेशान ना होगा, हमारे पड़ोसी पे कोई मुसीबत नहीं आएगी अगर हम उसको देखेंगे तब। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता है जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज न पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अपने लिए जिस चीज को पसंद करता है वही अपने भाई के लिए अगर पसंद नहीं करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो ईमान वाला नहीं है, मोमिन नहीं हो सकता है। आज देख लीजिए, बसों का आप सफर कीजिए, ट्रेन का सफर कीजिए, कहीं और चले जाइए, आप गले की दुकान पे चले जाइए, लाइन लगी हुई है, अफरा तफरी मची हुई है, उसमें भी सोर्स का काम किया जाता है, सोर्स लगाया जाता है, मेरा नंबर पहले आ जाए, मेरा नंबर पहले आ जाए। इस चीज का ध्यान नहीं रहता कि हमारा ज़ईफ आदमी वहाँ खड़ा है, हमारी माँ वहाँ खड़ी है, हमारी बहन खड़ी है, हमसे कमजोर लोग खड़े हैं, लाओ उन्हीं को ले लेने का। ऐसा नहीं है, पहले काम मेरा होना चाहिए। और इस ईसार ने जिसको हमने छोड़ा है, ये चीज बिल्कुल कहीं कहीं आना का मसला बन जाता है, आना का मसला बन जाता है। नहीं, ये काम पहले मेरा होना चाहिए, ये मेरे हक में आना चाहिए। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआख़ात कराई थी, जो भाईचारा कराया था अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान, आपको याद होगा, आप किताबों में पढ़े होंगे, आपको जानकारी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआख़ात कराई थी। वो बेहतरीन मिसाल है ईसार की कि अल्लाह के नबी ने नाम ले करके फरमाया कि फला मुहाजिर फला अंसारी का भाई, फला मुहाजिर फला अंसारी का भाई, फला मुहाजिर फला अंसारी का भाई। और अंसारियों ने बड़े ही खुशी के साथ कबूल नहीं किया, कहा अल्लाह के नबी हमारा वो भाई है। उन्होंने अपने उन भाइयों को
اپنے کھیت میں سے، اپنے باغات میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے جائیداد میں سے، اپنے ساری پراپرٹی میں سے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آدھا آدھا دیں گے، جب یہ ہمارے بھائی ہو گئے تو ہمارے حصے میں ان کا حق بنتا ہے، ہم ان کو آدھا دیں گے۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں اور سعد بن ربیع کے بارے میں آتا ہے، جب ان دونوں کے درمیان مواخات اللہ کے نبی نے کرائی، بھائی چارہ کرایا، تو کیا کہا عبد الرحمن نے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ہم انصار میں بڑے مالدار تھے، وہ بڑے مالدار تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑی پراپرٹی ہے، میں مالدار ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اے میرے بھائی آپ سب میں سے آدھا آدھا لے لیجیے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کو دیکھیے جو آپ کے لائق ہو آپ کہیے میں اس کو طلاق دیے دیتا ہوں اور آپ اسے نکاح کر لیجیے۔ یہاں تک مسلمانوں نے ایثار کیا ہے، یہاں تک مواخات ہوئی ہے، تب جا کر کے اسلام ہم کو آج ملا ہے، ہم آج اس دین کے اندر داخل ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ اسلام ہم نے ویسے مفت میں پا لیا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیے، آپ پڑھیے، نبی کے زمانے کے لوگوں کو کتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، کتنے دکھ سہے انہوں نے، کتنی تکلیفیں جھیلی انہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے، آپ کی یہ خواہش تھی کہ سارے لوگ نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، بھلے راستے پہ آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کی آیت نازل فرمائی اور کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر لیں گے۔ ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ تبلیغ کیجئے، آپ بتائیے، آپ سمجھائیے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ایثار ہمارے اندر ہوگا، ہمدردی ہمارے اندر ہوگی، بھائی چارہ ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا یہ معاشرہ بڑا مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا۔ اور ایثار مالی بھی ہوتا ہے، ایثار جسمانی بھی ہوتا ہے۔ اس ایثار کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ہاسپٹل پہنچائیے، یہ بھی ایثار ہے۔ آپ اس کو ایڈمٹ کروائیے، یہ بھی ایثار ہے۔ آپ 2 قدم چلیے اس کے لیے، یہ بھی ایثار ہے۔ اور اگر مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو آپ کو اللہ نے اگر صاحب ثروت بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دھن دیا ہے تو آپ اپنے اس بھائی کی مدد کیجیے، یہ آپ کی مالی ایثار ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین آپ کے اس مال کی قدر کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مر گیا، جو مال و دولت چھوڑا ہے، وہ مال و دولت میں اس کے ورثہ کا حق ہے، اس کے وارث لے لیں گے، لیکن جو مقروض مرے گا، جو قرض کی حالت میں مرے گا، اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، آج اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر مضبوطی آئے گی۔ ورنہ میرے بھائیوں آئے دن بغاوت ہوگا، آئے دن خون خرابہ ہوگا، آئے دن ایک دوسرے سے حسد و جلن ہوگا، ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک اللہ کا بندہ، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں غزوہ یرموک کی طرف، غزوہ یرموک کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول جاتے ہیں، اپنے بھائی کی تلاش میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا لاؤ پانی لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا چچا بھائی لڑائی کے اندر شامل تھا، اگر کہیں اس کو پانی کی ضرورت آ جائے یا کسی بھی بھائی کو پانی کی ضرورت آ جائے تو ہم اس کو پانی پلا دیں گے۔ لے کر کے مشکیزہ کندھے پہ لیے لڑائی کے میدان میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں زخموں سے چورا چور غازی اللہ کے راستے میں لڑنے والے زخموں سے چورا چور ہیں۔ ان کو اپنا بھائی مل جاتا ہے، اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں، مشکیزے کا پانی کا ڈھکن کھولتے ہیں، بھائی پیاس پیاس کہہ رہا ہے،
اس کا گلا خشک ہے، ریتیلی زمین ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، کراہ رہا ہے اور پانی پانی کی صدا لگا رہا ہے۔ مشکیدے کا ڈھکن کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد بھائی کے منہ تک پانی لے جاتے ہیں، تب تک بغل سے آواز آتی ہے پانی۔ بھائی کے منہ تک مشکیدے کا پانی لگا دیا، منہ تک لگا دیا ہے، بغل سے آواز آتی ہے پانی۔ اس زخمی غازی نے، اس زخمی اللہ کے بندے نے کہا کہ پانی مجھے نہیں، میرے بغل والے بھائی کو دے دیا جائے۔ ایسی مثال کہیں ملے گی؟ ایسی مثال کہیں ملے گی؟ یہ مثال آپ کو اسلام کے اندر ملے گی کہ جان جا رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، زخموں سے چورا چور ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ بغل سے آواز آئی پانی، کہا میرے بھائی پانی مجھے نہ، میرے بغل والے بھائی کو پانی پلا دو۔ بغل والے بھائی کے پاس جب پانی لے کر کے جاتے ہیں، ڈھکن کھولتے ہیں، بھائی کے منہ پہ پانی لگاتے ہیں، پھر ایک تیسرے کی آواز آتی ہے پانی۔ وہ بھی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائی بغل والے کو پانی پلا دو، مجھ سے زیادہ بغل والی کو ضرورت ہے۔ پانی لے کر کے وہاں جاتے ہیں، اس اللہ کے بندے نے بھی کہہ دیا نہیں، پانی ان کو پلا دیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ پانی کا مشکیدہ لیے پھر اپنے بھائی کے پاس آ جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بھائی جام شہادت نوش کر چکا ہے، اللہ کے حوالے ہو گیا ہے، روح سے، جسم سے روح نکل چکی ہے۔ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہی ہے، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیاسے ہی تھے، پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ دریا پانی سامنے موجود ہے، لیکن انہوں نے گوارا نہ کیا یہ اپنے اس بھائی سے پہلے پانی میں پی لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، پانی پہلے میرے اس بھائی کو پلایا جائے، اس کے بعد پانی میں پیوں گا۔ کہاں ہے وہ ایثار؟ کہاں ہے وہ جذبہ؟ کہاں ہے وہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر؟ آج دیکھ لیجیے آپ، ساری چیزیں آج بالکل غائب ہیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ پہلے ہر چیز مجھ کو مل جائے۔ میرے بھائیوں، آج ایثار کی ضرورت ہے، آج اسی قربانی کی ضرورت ہے، آج اسی ہمدردی کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے۔ دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، ان کے پارلیمنٹ میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو مٹا دیا جائے۔ نہ محمد رہیں گے اور نہ اس دین کا بول بالا ہوگا، محمد کا خاتمہ کر دیا جائے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، ابو مرہ ملعون یہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو قتل کر دیا جائے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اس پہ صلح ہو جاتی ہے، سارے لوگ مان لیتے ہیں۔ ادھر اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیتا ہے کہ اے نبی اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، مکہ چھوڑ کر کے آپ چلے جائیے، مکہ میں آپ مت رہیے، مکہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت سے پہلے بھی آپ کو امین کہا جاتا تھا، نبوت سے پہلے آپ کو صادق کہا جاتا تھا، نبوت سے پہلے آپ کو دیانتدار کہا جاتا تھا۔ مکہ والے آپ کے دشمن تھے، لیکن وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ محمد امین ہے، محمد صادق ہے، محمد سچا ہے، محمد امانتدار ہے، اس چیز کو مانتے تھے۔ مکہ والے اپنی امانت کی چیزیں جناب محمد رسول اللہ کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اے محمد آپ مکہ چھوڑ دیجئے، ہجرت کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء، محمد مصطفیٰ امام الانبیاء، جنہیں خط میں نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں خط میں نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، محمد
मोहम्मद सा हंसी कोई ज़माने में नहीं आया। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। मोहम्मद सा हंसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। चांद तारों में तू मर्दे सारों में तू ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत पाया। तूने पत्थर में कीड़े को पाला। खुश्क मिट्टी से सब्ज़ा निकाला। तूने पत्थर में कीड़े को पाला। खुश्क मिट्टी से सब्ज़ा निकाला। सारे जग में कहीं तेरा खानी नहीं ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। ताइरों में भी तेरी सना है। या इलाही ये क्या माजरा है। ताइरों में भी तेरी सना है। किसने तेरी हकीकत को पाया। तेरे जलवे आया तू निहा है। तेरी हस्ती का मज़हर जहाँ है। तेरे जलवे आया तू निहा है। तेरी हर जहाँ है। दम मैं तेरा भरूं सजदा तेरा करूं ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। ज़र्रे ज़र्रे में तेरी सना है। बाते बाते में जलवा तेरा है। ज़र्रे ज़र्रे में तेरी सना है। बाते बाते में जलवा तेरा है। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। मर्ग़े सारों में तू ऐ खुदाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। किसने तेरी हकीकत को पाया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह तआला व सलाम अला इबादिही अम्मा बाद। प्रोग्राम तो अगरचे मुख्तसर था लेकिन कायदे के एतबार से इस मस्जिद में पहली बार इस तरह का इस्लाही प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह के बदले तरफ से बहुत कामयाब है। लोगों ने मेरे तवज्जो से खातम का मान गाते हैं सुनी। अल्लाह ताला को हम सब उसको अमल करने की तरफ कहना चाहूँगा। सबसे अहम बात यह है कि मसाजिद के अंदर दर्स कुरान, दर्स हदीस का एक प्रोग्राम हमेशा चलते रहना चाहिए।
इससे पहले मद्रास में थे, मस्जिद मुबारक उसका नाम था। वहाँ रोज आना दर्स कुरान और दर्स हदीस का आगाज किया जाता था। इशा के वक्त दर्स कुरान और फजर के वक्त जो है दर्स हदीस, वो हमेशा 12 महीने वहाँ का चलता है। वहाँ का मुसल्ली भी गोया छोटा मोटा चलता फिरता है। एक एक बात अगर छोटी छोटी आदमी को मालूम होती रहे और उसके साथ मुश्किल होती जाएगी तो इंशाअल्लाह वो बहुत मालूम हो जाएगा। तो कहने सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत ज्यादा है अमल करने और सुनाना उतना ही बेहतर है जितना लोग उसको सुनकर अमल कर पाए और अमल में ला सकते। आपको तो अभियान का होने वाला है और मेरा काम ये है दुआ कराने का दिया गया है तो मैं दुआ करा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमारी औरतों को बख्श दे, हमें खैर की तौफीक दे, हमारी बच्चों औरतों को सबको खैर की तौफीक दे, सबको खैर की राह पर लगा दे। ऐ अल्लाह हमारे सारे खताओं से दरगुजर फरमा। रब्बुल आलमीन अब सबको प्यारी जन्नत में जगह दे जो जिसका तुमने मोमिनीन से वादा फरमाया। ऐ अल्लाह हमारे खताओं को बख्श दे, माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी गिरफ्त से हमें महफूज रखियो, हमारी मग़फ़िरत नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे
چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا